السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اس بات کا آرزو مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے بہت ناگوار گزرا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کے پاس پہنچا اور کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے دن پورے رات تک ناراض رہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں ہیں۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو۔ نہ کسی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناراضگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور زور سے کھٹکایا اور کہا، آپ سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا، ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔
میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا غسان کا لشکر آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ پیش آیا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تباہ و برباد ہو گئی، مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتا ہے، اور وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج کا غلبہ آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس مرتبہ بھی پھر مجھ سے نہیں رہ گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جوں کی تو رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے ذکر کیا۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا، میں حفصہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہہ آیا ہوں کہ کہیں کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا کہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا سوائے 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے
کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرمائے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شعبہ ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی ناراضگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبع کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور انہیں کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29 دن کی صبح ہے۔ میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 دن کا ہی تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ ہی سے کی، اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ یہ پوری آیت ہے قول عظیمہ تک۔ اس کا ترجمہ آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا اب اس معاملے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ اس میں تو کسی شعبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔